اعوذ باللہ من الشیطان ما تعبدون من بعدی جس کرب و بے چینی کے عالم میں جس درباری آپ کے بچوں کے لیے رحمت کا کچھ سامان ہو جائے. بزرگان محترم، موجودہ حالات میں نہیں ہے، ابھی ملک جس طرف بڑھ رہا ہے اور جن حالات نے ملک کو گھیرا ہوا ہے، جگہ جگہ ایک خاص فضا، ایک خاص ماحول جو پورے طور پر شرک سے آلودہ ہے، جو پورے طور پر شرک سے رنگ دی گئی ہے. یوں اگر آپ کہہ لیں تو بات غلط نہیں ہوگی کہ ایک ایک چیز کو شرک کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا تعلیمی خاکے، کیا تعمیری خاکے، کیا ملک میں کسی پہلو سے مسلمان بچوں کا تعلیمی پوزیشن کے مراحل کو طے کرنا اور اس سے گزرتے ہوئے اپنے ایمان کو داؤ پر لگا کر اس کا سودا کرنا اور تب جا کر کسی بڑی منزل کو پانا، یا اس کے سوا پولیٹیکل دنیا میں، سیاسی اکھاڑوں میں اگر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نام کا اندراج کرائے، آگے بڑھے، اپنے آپ کو پیش کرے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنے کردار کا کھلے پیمانے پر اظہار کرے، تو اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ ایک ایسے خاص رنگ سے گزر کے آگے بڑھے گا جہاں اس کے ہاتھ پر ایمان ہوگا اور وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے گا، میں نے اپنا ایمان داؤ پر لگا دیا ہے، دین داؤ پر لگا دیا ہے. جب اس کا دین اور ایمان داؤ پر لگ جائے گا تب جا کر کہیں اس اللہ کے بندے کو کسی خانے میں اور کسی خاکے میں جگہ حاصل ہوگی. بصورت دیگر آپ مسلمان ہیں، ہزار کوششیں کیجئے، آپ کے بچے کوششیں کرتے رہے، آپ کے بڑے کوششیں کرتے رہے، ہزار کوششوں کے باوجود اس پینل کو آپ نہیں مٹا سکتے، اس خاکے کو آپ نہیں مٹا سکتے. اس کے لیے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے کہا تھا 1980 کی دہائی میں، لوگوں تمہاری نسلوں کو کفر میں کھیلنے کا مکمل انتظام کیا جا چکا ہے. 2020 کی جو تعلیمی رپورٹ ہے، جو تعلیمی خاکہ ہے، حکومت ہند نے جو تعلیمی ریزولوشن پاس کیا ہے، آپ جب اس کی برق گردانی کریں گے، اس کے صفحے کو پڑھتے چلے جائیں گے، جب آپ اس کی سطر کو پڑھیں گے، ایک ایک لائن پر آپ کو شرک دکھائی پڑے گا، ایک ایک لائن سے آپ کو کفر بولتا دکھائی پڑے گا. اور یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، بصیرت کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، اور سینہ ٹھوک کر یہ بات کہی جا سکتی ہے. اس 2020 کی تعلیمی ریزولوشن کے پاس ہو جانے، قانون کے بن جانے، اس نظام کے نافذ ہو جانے کے بعد آپ کے گھر سے عبداللہ، عبدالرشید و ہارون مسعود کے نام کے بچے، عائشہ اور سمیہ اور کلثوم نام کی بچیاں بظاہر تعلیمی خاکوں میں صبح اسکول کی راہ تو لیں گی، وہ جائیں گے مسلمان بن کر. یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی، یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مسلمان لوٹیں گے، یا ان کی جھولی میں شرک ڈال دیا جائے گا اور ان کو کفر کی بھیٹ چڑھا دیا جائے گا. اس لیے موجودہ ہندوستان میں حساس ہونے کی ضرورت ہے اور کچھ کام کر گزرنے کی ضرورت ہے. اس وقت بیدار مغزی کا ثبوت دیجئے، حساس ہو جائیے، بیدار رہیے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی سب کے اس عظیم انسان جس کو دنیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، اس اللہ کے بندے کا وہ درد، وہ بے چینی، وہ کڑھن، وہ اضطراب، وہ غم، وہ درد پڑھ ڈالیے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. پہلے سپارے کی آخری کچھ آیات میں مضمون ہے، ارشاد ربانی ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ. یہ وہ گھڑیاں ہیں جب یعقوب اس دنیا سے، دار فانی سے باقی کو کوچ کرنا چاہتے ہیں، جب وہ دنیا چھوڑ رہے ہیں، آخری لمحات ہے، آخری گھڑیاں ہیں، اب یعقوب کو اس دنیا سے جانا ہے، وہ یہاں سے وہاں کو چلے جائیں گے. ان آخری لمحات میں، ان آخری گھڑیوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر کے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، بھتیجوں، بھتیجیوں، بھانجوں، بھانجیوں
بچوں کو جمع کر کے کہتے ہیں اذ قال لبنی، ساری اولاد کو جمع کیا اور سوال پوچھا ہے اس اللہ کے عظیم پیغمبر نے جس کا گھرانہ پیغمبروں کا گھرانہ ہے، جس اللہ کے بندے کی ذات نبی کی حیثیت رکھتی ہے، جو اس زمین پر بحیثیت نبی متعارف کیا گیا ہے، جو خود اپنی ذات میں نبی ہے، جس کے والد نبی ہے، جن کا بیٹا بھی نبی ہے، جو گلشن ابراہیم کے چشم و چراغ ہے، جو گلشن نبوت کے ایک فرد ہے، ایسا عظیم انسان جو خود نبی ہے، جس کے گھر میں شرک کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جس کے گھر میں خیال کی دنیا میں یہ بات نہیں لائی جا سکتی، اس چوکھٹ سے گزرنے والا کوئی بچہ شرک کی بو بھی پا سکے گا، شرک کی راہ سے گزر سکے گا، لیکن آپ بے چینی دیکھیں، اضطراب دیکھیں، درد دیکھیں، کڑن دیکھیں، ایک یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، ایک خود کو دیکھیے، وہ سراپا اسلامستان میں بیٹھے تھے، وہ سراپا گلشن نبوت میں بیٹھے تھے، ایک میں اور آپ ہے جو اس کفر کی دھرتی پر بیٹھ کر مطمئن ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جس راہ پر چل رہے ہیں اسی راہ پر ہماری اولادوں کے ایمان محفوظ رہیں گے۔ یہ خام خیالی ہے، آپ بھول بھلیوں کا سفر کر رہے ہیں، اگر یہی روش رہی، یہی چلن رہا، یہی کردار رہا، یہی معمول رہا اور آپ نے اپنی اولادوں کے سلسلے میں فکر مندی کا ثبوت نہ دیا، آپ بیدار نہ ہو سکے، آپ حساس نہ ہو سکے، ایمانی جذبے کو بروئے کار نہ لائے، آپ کی ایمانی حس بیدار نہ ہو سکی، تو یاد رکھیے وہ دن دور نہیں ہوگا۔ آپ مومن تھے، آپ کا باپ مومن تھا، باپ کا باپ مومن تھا، خاندان مومن تھا، لیکن اس نسل کی ضمانت نہیں دی جا سکتی جو آپ کے بعد آئے گی۔ نہیں معلوم کسی مسجد میں سجدہ ریز ہوں گے یا کسی بت کدے میں کسی بت کے سامنے متھا رگڑ رہے ہوں گے۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بصد احترام عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس سبق کو پڑھیے، اور جیسے وہ بے چین تھے اپنی اولاد کے لیے، جیسے وہ بے چین تھے اپنے بچوں، اپنے گھر کے اس اثاثے کے لیے جو ان کا مستقبل تھا اور ان کا آنے والا کل تھا، اور کہیے کہ جو ان کا فیوچر تھا اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی روحانی دنیا کو سنوارنے کے لیے، جیسے یعقوب بے چین ہے، بار بار پوچھتے ہیں میرے بچوں میری کمر اس وقت تک زمین سے نہیں لگے گی، میری پیٹھ زمین سے نہیں لگے گی جب تک تم یہ جواب نہ دے دو ما تعبدون من بعدی۔ ظاہر سی بات ہے اس زمین پر تو یہی جواب دیا جانا تھا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل اسحاق و الہ واحدہ۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ہم زمین و آسمان کے رب کی عبادت کریں گے، ہم کل جہان کے رب کی عبادت کریں گے۔ بابا آپ کیا پوچھ بیٹھے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے ہم شرک کی دہلیز سے گزر جائیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے ہم کفر کے خانوں میں پٹ جائیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پڑھایا ہوا توحید کا وہ عظیم سبق جس پر آپ کار بند رہے ہیں، بابا کار بند رہے ہیں، بابا کے بابا کار بند رہے ہیں، سارا نبوت کا گھرانہ کار بند رہا ہے، یہ ممکن کیسے ہے کہ ہم اس سبق کو بھلا دیں؟ بابا کیا پوچھ بیٹھے ہیں؟ اس کے باوجود اس کے کہ یہ جواب ملنا تھا، پھر بھی یعقوب پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بھائی اگر یعقوب گلشن نبوت کے فرد ہو کر یہ بات اپنے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں تو کیا میں اور آپ ہندوستان کے موجودہ ماحول سے اس درجے اطمینان پاتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جب بیٹیاں ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہیں، اسلام کی دہلیز چھوڑ کر کفر کی زمین قبول کر رہی ہیں، ایسے گھرانوں کی بچیاں جا چکی اور جا رہی ہے جہاں تصور میں یہ بات نہیں لائی جا سکتی تھی کہ اس گھر میں بھی کبھی کفر سر چکھ کر بولے گا، جہاں بزرگوں سے، اہل اللہ سے، دیوانوں سے، اہل علم سے، اصحاب علم و فضل سے تعلق رہا ہو، اس گھر کی بچیاں آپ کو آنکھ دکھا کر کہتی ہے میری پرسنل لائف ہے، میری اپنی چوائس ہے، میری اپنی دنیا ہے، میں نے اپنا لائف پارٹنر چن لیا ہے۔ میرے بھائی آپ غور تو کریں، اگر یہ سچویشن ہے اور یہ کنڈیشن ہے تو اس صورت میں مجھے اور آپ کو حساس ہو جانا چاہیے، بیدار ہو جانا چاہیے۔
اور اس کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ آپ اس پودے کی اور اس بیج کی حفاظت ضرور کریں جو ابھی کم سنی اور طفولیت کے زمانے میں اپنا وقت کاٹ رہا ہے۔ اس نسل نو کو بچا لیجئے، جو جا چکی ہے یقیناً وہ بھی قابل توجہ اور قابل محنت ہے، ان کا درد، ان کی بے چینی بھی اسی درجے مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے، لیکن میرے بھائی وہ مال ہے جو ہاتھ سے نکل چکا ہے، یہ آپ کے اپنے زیر اثر بچے ہیں، ابھی ان کو موڑا جا سکتا ہے، اس لوہے کو پگھلا کر تپا کر اس کو کندن بنایا جا سکتا ہے اور اس کے مختلف پھول تیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے صرف نظر کیا گیا اور توجہ ہٹا لی گئی تو پھر بہت بد نصیب کہلائیں گے میں اور آپ، اور بہت تباہ کن ہوگی وہ گھڑیاں جس کو آپ آج کے ہندوستان میں آنکھیں کھول کر بصیرت کی دنیا میں فراست ایمانی کا سہارا لیتے ہوئے کل کا ہندوستان دیکھ سکتے ہیں۔ آج آپ اپنے ملک سے اندازہ لگا سکتے ہیں پوری دنیا میں کیا رنگ ہے، کیا فضا ہے۔ آپ کے اپنوں میں منافقین کی ایک بڑی تعداد، کمینوں کی ایک بڑی تعداد، چنانچہ منافقین کی عمل کو برپا کرنا اور اہل علم کی ضرورت نہیں ہے، چلے گا کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ چند ہے تو وقت دیجیے اپنی اولاد کو، اگر آپ محمد الرسول اللہ کے نظام لایا ہوا ایمان نہیں دے سکتے، یہ غیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوت